سورۃ النساء آیت نمبر 28۔ ارشاد ہے، اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 آیات میں ارشاد یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کو کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیا ہے اور تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ایک راستہ ہے نیک لوگوں کا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تاکہ تم انہیں فالو کرو، ان کے راستے پر، ان کے طریقہ پر چلو۔ پھر سے آگے بیان ہوا ایک راستہ ہے ان لوگوں کا جو نیک لوگوں کے راستے پر نہیں چلتے، نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرتے بلکہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو دل میں خواہش آئی اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کی طرف نہ جاؤ، ان کے راستے پر نہ چلو۔ اور پھر ارشاد ہوا، اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان خواہشات کا غلام بن جائے وہ ہر خواہش پوری کرنے کے بعد پھر کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جس کو خود پر کنٹرول آ جائے، جو ضبط نفس کر سکتا ہو، جس کو گناہوں کی خواہش کے مقابلہ میں صبر نصیب ہو جائے، اس کی زندگی سہل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ضرورتیں بہت اچھی پوری ہو رہی تھیں، دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اس خواہش کے لیے ساری پروگرامنگ کی، سارا رہن سہن تبدیل ہوا، خود کو مشکل میں ڈالا، اور جو اچھا حال گزر رہا تھا وہ بھی تکلیف دہ ہو گیا۔ تو اس ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہا ہے کہ اگر تم خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کی طرف ہو جاؤ گے، ادھر تم میل کھا جاؤ گے، ادھر رغبت کر لو گے نا، تو تم خود کو مشکل میں ڈالو گے، زندگی تمہاری مشکل میں پڑ جائے گی، جب کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی کہ اس امت پر اللہ کا خاص انعام ہے، خاص کرم ہے کہ وہ احکام جو پہلی امتوں پر مشکل تھے اس امت کے لیے آسان کر دیے گئے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں۔ روئے زمین پر جہاں بھی نماز پڑھو ہو جائے گی۔ پہلے حکم یہ تھا پہلی امتوں میں کہ جو عبادت کے لیے مخصوص مقام ہوتا تھا وہیں پر جا کے نماز ہوتی تھی، وہیں پر جا کے عبادت ہوتی تھی۔ ہمیں بھی مسجد میں آنے کی تلقین ہے، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، آپ جہاں بھی نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں، ساری زمین ہی پاک ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا نا، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جو فضیلتیں عطا فرمائی ان میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے پاک کر دیا، جہاں بھی نماز پڑھیں گے ہو جائے گی۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، کوئی مجبوری ہو تو کہیں باہر بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، گھر پہ بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی۔ اچھا، پانی کے ساتھ ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو تو تیمم کر لو، کتنی آسانی ہے۔ غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، پانی موجود ہے لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بخار ہے، کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو تیمم کر لو۔ پہلی امتوں میں جب قربانی پیش کر دی جاتی تھی، جانور کو قربان کیا جاتا تھا تو قربان کرنے والے کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں اجازت ہے، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں میں بھی بانٹو۔ اچھا، رشتہ داروں نے آنا ہے گھر پہ تو غریبوں کو نہ بانٹو، انہی کو سارا کھلا دو، یہ بھی جائز ہے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، جنگ ہوئی، جو مال ان کا قبضہ میں آیا تصرف نہیں کر سکتے، خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔
آپ جدھر دیکھیں گے نا، احکام جو جن چیزوں سے چیزیں فرض ہوتی ہیں وہ احکام بہت تھوڑے ہیں، اور جو ان کے لیے آسانیاں ہیں، جو سہولتیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب نماز کے بارے میں آ گیا نا کہ نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ کتنی آسانی ہے۔ کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے تو لیٹے ہوئے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، جیسی کنڈیشن ہے۔ اگر فرض کیا ہے تو اس میں سہولتیں بھی بہت زیادہ دے دی گئی ہیں۔ حج فرض ہے مال والے پر، مالدار پر، لیکن ہر کسی پر نہیں۔ جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے۔ خاتون ہے، اس پر حج فرض ہے، مال والی ہے، دولت مند ہے، لیکن اگر اس کا جانے والا ساتھ محرم نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ سہولتیں ہی سہولتیں، آسانیاں ہیں۔ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے احکام کو آسان کر دیا، نرم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے نا میں نے کیسا بنایا ہے، تو اس نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ کبھی ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی جسمانی اعتبار سے ہم میں کمزوری آ جاتی، کبھی علمی اعتبار سے کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ایک وقت ایک کنڈیشن ایسی ہوتی کہ انسان سمجھتا بس میں تو پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں گا، میں تو طوفانوں کا رخ بدل دوں گا۔ وہی انسان کبھی ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آسانی کس میں ہے؟ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کے جو احکامات ہیں وہ انسان کیسا ہے اس سب کو پیش نظر رکھ کر اس نے بنائے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقہ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، سوا اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کسی دوسرے کا مال ناحق کھانا منع ہے۔ کوئی تحفہ دے دے، کوئی دعوت پر بلائے، کوئی انعام و اکرام والا معاملہ ہو، حلال معاملات ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باطل طریقہ سے کسی کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ جوا کے ذریعہ سے کسی کا مال لینا، سٹا کے ذریعہ سے، ڈاکہ ڈالا، خیانت کی، جھوٹی قسم کھا کر حق کسی کا تھا اور جھوٹی قسم کے ذریعہ سے اس کو اپنا حق ثابت کر کے اس پر قابض ہو گئے، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر، یہ ہم میں کتنا عام ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی کے ذریعہ سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح رشوت بھی مال حرام ہے۔ اچھا، رشوت کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں، رشوت کیا ہے؟ کسی سزا سے بچنے کے لیے کوئی مال دینا، یہ رشوت ہے۔ کسی مقام، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، وہ مقام جس کے ہم اہل نہیں تھے۔ پوسٹ آتی ہے نا تو اس میں رشوت دینی پڑتی، یہاں پر آپ کو جاب ملے گی، اتنے دینے پڑیں گے۔ اب یہ اس کا اہل نہیں ہے، اب یہ جو دیا جا رہا ہے یہ رشوت ہے۔ کوئی چھوٹ لینی ہے، بنتی نہیں تھی، جرم تھا، اس کا سزا بنتی تھی، اب یہاں پہ جو مال دیا جا رہا ہے یہ رشوت ہے۔ یہ دینے والا بھی گناہ گار، لینے والا بھی گناہ گار۔ راشی مرتشی، مشہور حدیث، راشی والمرتشی کلہما فی النار، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں معنی الٹ کر دیا جاتا ہے نا، راشی لینے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے، مرتشی یہ لینے والا ہے، تو ہم راشی سمجھتے ہیں لینے والے کو۔ تو عربی میں فاعل اور مفعول کے معنی اور طرح ہیں بنسبت اردو کے۔ تو اگر کسی نے اپنا حق لینا ہے، اس کے لیے کوئی مجبور کرے کہ تو یہ دے گا تو تجھے تیرا حق ملے گا، اب دینے والے کے حق میں یہ رشوت نہیں ہے، وہ تو اپنا حق لے رہا ہے نا۔ کسی کی زمین کا کوئی مسئلہ، پلاٹ کا مسئلہ، وہ اپنا حق لے رہا ہے لیکن اس کو مل نہیں رہا، مجبوراً اس کو کچھ دینا پڑ رہا ہے، اب جو لے رہا ہے وہ رشوت ہی لے رہا ہے، اس کے حق میں وہ رشوت ہے۔ لیکن یہ تو اپنے حق کے لیے، جائز حق کے لیے دے رہا تھا، اب اس نے جو دیا ہے یہ رشوت نہیں ہے، یہ مجبوراً دے رہا ہے، اور یہ مظلوم ہے، اس وقت لینے والا ظالم ہے اور وہی رشوت لے رہا ہے۔
تو فرمایا باطل طریقہ سے کسی کا مال نہ کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی سے جو تمہارے ہاں تجارت ہو اس کے ذریعے سے۔ ظاہر تجارت میں بھی ایک دوسرے سے نفع لیا جاتا ہے نا، ایک شخص مال بیچتا ہے جتنی قیمت پر اس نے لیا ہوتا ہے اس سے بڑھا کر بیچتا ہے، اب 100 روپے والی چیز اس نے 110 روپے میں دی تو اس سے گاہک سے 10 روپے کا فائدہ تو لیا، لیکن یہ باطل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو وہ تجارت جس میں کسی کا نقصان نہیں کیا جا رہا اور باطل کوئی ذریعہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں جو فائدہ ایک دوسرے سے لیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ پھر آگے ارشاد وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی خود کو ہلاک نہ کرو، خود کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، یہ حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کو قتل کرے گا جیسے وہ قتل کرے گا ہمیشہ دوزخ میں ویسی ہی اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اس نے زہر کھایا ہے دوزخ میں اس کو زہر کھلایا جاتا رہے گا، اس نے خود کو کاٹا ہے اور اس طرح خود کو مارا ہے تو دوزخ میں خود کو وہ ایسے ہی کاٹتا رہے گا۔ تو خودکشی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور یہ ایک بار ہی ملنی ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے جب انسان بہت سے مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں قرآن مجید کی ترتیب ہمیں ایک چیز سمجھا رہی ہے اشارۃ النص سے، کہ اس کا تعلق وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم خواہشات کے پیچھے بھاگو گے پھر تمہاری کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ تم زندگی سے بیزار ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیں بہترین لائف سٹائل والے لوگ، پرتعیش زندگی گزارنے والے لوگوں نے خودکشی کی ہے، آپ کو بڑی لمبی فہرست ملے گی ایسے لوگوں کی، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس لیکن خودکشی کی ہے، اس لیے کہ یتبعون الشہوات تھے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر خواہشات کا راستہ اپنایا تھا۔ اور خواہشات کا راستہ ایسا ہے کہیں نہ کہیں انسان کو نفسیاتی طور پر اس کنڈیشن میں اس حالت میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ اچھا اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے تو مسلمان، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔ کسی نے خدا نخواستہ خودکشی کی تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کی مکمل جیسے عام مسلمانوں کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، ایصال ثواب دعا وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ویسا ہی کیا جائے گا، لیکن یہ کرنے والا حرام موت مر رہا اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ناحق کسی کو نہ مارو، اور ایک معنی یہ ہے کہ خود کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا ایک معنی کہ خودکشی نہ کرو، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس سے آگے بڑا اہم حکم ہے آیت نمبر 31، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جس کام کو حرام کیا گیا اس کو کرنا، جس کام کو حرام کہا گیا ہے اس کو کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جس کام کو فرض کیا گیا ہے اس کو چھوڑنا، اس کو نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو جن کاموں سے منع کیا گیا کبیرہ گناہوں میں سے چند چیزیں کیا ہیں؟ قتل کرنا، زنا کرنا، ہم جنس پرستی، شراب نوشی، چوری، قذف یعنی کسی پر بلا وجہ تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ عام ہے اور اس کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر یہ کبیرہ گناہ عام ہے، اور اس سے ایک تو یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، دوسرا اس کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا، اپنا رائٹ سمجھتے ہیں ہم۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کا مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عمدن جھوٹ باندھنا۔ حضور کی حدیث نہیں ہے لیکن کہہ دیا حضور کی حدیث ہے، اس لیے جب تک تسلی نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔
قطع رحم کرنا یعنی خونی رشتوں کو توڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا، بلا عذر نماز قضا کرنا، قرآن مجید کو بھلانا، علماء کی توہین کرنا، یہ چند کبیرہ گناہ ہے. اور علماء نے فرمایا جو چھوٹے گناہ ہیں اگر ان کو انسان یہ سمجھ کر کرتا رہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یا ان کو معمولی سمجھ کر تسلسل کے ساتھ کرتا رہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں صغیرہ گناہ تمہیں معاف کر دوں گا. یہ بھی اس کی رحمت کی ایک صورت ہے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اہم حکم، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ آج ماحول ایسا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم خواہشوں کے پیچھے خود کو پریشان کرتے ہیں. ضرورتیں نہیں ہوتی. ایک تو غریب کی ضرورت ہے نا، اس کے پاس آٹا نہیں ہے، وہ ضرورت ہے. لیکن ایک متوسط یا خوشحال لوگوں میں خواہشات ہیں جن کو ضرورت سمجھ لیا. اللہ فرما رہا ہے اگر کسی کو تم پر فضیلت ہے نا، کسی وجہ سے، کوئی جسمانی اعتبار سے بڑا فٹ ہے، کسی کی فگر بہت اچھی، قد بڑا اچھا، ہائٹ بہت اچھی، تم کہہ دو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں. کوئی حسن میں بڑا اچھا ہے، کسی کے لوگ عزت بڑی کرتے ہیں، مجلس میں آتا ہے تو لوگ سب اس کی بات سننے کے متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. تو کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ نے اپنے کسی خاص فضل سے نوازا ہے، تو تم یہ تمنا نہ کرو کہ میرے پاس بھی ہو. ہاں اللہ سے دعا مانگو، اللہ عطا فرمائے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس طرح کی خواہشات جب ذہن میں سما جاتی ہیں تو پھر انسان کے دل میں دوسروں کے لیے حسد آنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے. پھر وہ مایوس ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میرے پاس تو یہ چیز ہو نہیں سکتی، میں تو اوور ایج ہو گیا ہوں، میں تو اس کنڈیشن کو نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اس چیز کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے. اب اس کے پاس جو ہے وہ تو اس کو رب نے دیا ہوا ہے. اب دینے والا رب ہے، بندہ چاہ رہا ہے کہ جو رب نے دیا وہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، تو رب کی تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے نا، رب کے عطا کرنے پر اعتراض ہو رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم سوچ کیا رہے ہیں، لیکن وہ نتیجہ یہاں پہ پہنچ جائے کہ اس کو دینے والا اللہ ہے اور جو دیا گیا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے، ہمیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے کسی کو تم پر فضیلت دی ہے. وَلِلنِّسَاءِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جس کو دیا ہے، رب نے دیا ہے، اس کے خزانے بڑے، تم بھی اس سے مانگو. وہ اتنا کریم ہے، تم جتنا مانگو گے اتنا وہ خوش ہوتا ہے تم سے. تم نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تمہیں کتنا دیا ہے اس کی اس کو پرواہ نہیں، لیکن تم اور مانگو گے تو وہ اور عطا فرمائے گا. اچھا تم نے مانگا تو مانگنے پر جو تم نے مانگا تھا وہ اگر نہیں ملا نا تو وہ کچھ اور عطا کرے گا. اگر کچھ اور تمہیں نہیں فیل ہوا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر قیامت کے دن وہ رکھ دے گا. پھر جب تم جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھو اجر، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ کام کیے نہیں تھے، تو وہ فرمائے گا تم نے مانگا نہیں تھا مجھ سے، وہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں تھا میرے بندے، تجھے نہیں پتا، مجھے پتا وہ تیرے حق میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے تیری دعاؤں کے بدلے میں یہ اجر آج قیامت کے دن تیرے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.